أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا. اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھتے. اسی طرح ہماری تقدیر کے مطابق تاکہ ہم اس کو برائی اور بے حیائی سے دور رکھیں. یقیناً وہ ہمارا مخلص بندوں میں سے تھا. اور وہ دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے اور اس عورت نے یوسف کے کرتے کو پیچھے کی طرف سے چیر دیا اور ان دونوں کی ملاقات اس عورت کے شوہر سے دروازے کے پاس ہو گئی. عورت کہنے لگی کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اسی نے مجھ کو اپنے مقصد کے لیے مطلب کے لیے پھسلایا تھا. اور اس عورت کے خاندان کے گواہی دینے والے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے کی طرف سے پھاڑا گیا ہے تو یہ عورت سچی ہے اپنے دعوے کے اندر اور وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا آگے پیچھے کی طرف سے پھاڑا گیا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ لڑکا سچے لوگوں میں سے ہے. پھر جب یوسف کے کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا تو کہنے لگا بے شک یہ تو عورتوں کی مکاری ہے اور بے شک ان کا مکر و فریب بڑا ہے. اے یوسف تو اس واقعے سے اعراض کر اور اے عورت تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر. یقیناً تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہے. عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا تھا. قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پوری تیاری کی اور پوری تیار ہو کر انتظام کے ساتھ اس نے ان کو دعوت دی کہ آجا میں تمہارے لیے تیار ہوں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور دیکھ مجھ کو میرے رب نے ٹھکانہ عطا فرمایا، میں اس کی ناشکری نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر میں ایسا کروں تو میں ظالم کہلاؤں گا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. لیکن اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا. اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی اور نبی معصوم ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتے. لیکن قرآن کریم میں جہاں وَحَمَّتْ بِهِ ہے، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ ہے، اسی کے ساتھ حَمَّ بِهَا بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے ساتھ ارادہ کر لیا تھا. تو جیسے گناہ کرنا نبی سے ممکن نہیں ہے، اسی طرح گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ہمہ بیہا کیوں فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟
تو اس کا جواب دیا ہے علماء نے کہ اصل میں یہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پورا ایک جملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھتے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیا تھا اس لیے انہوں نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا، وہ گناہ کے ارادے سے بچے رہے، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو دور رکھا برائی سے، بے حیائی سے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے نہ تو گناہ ہوا ہے، نہ گناہ کا انہوں نے ارادہ کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی نے چونکہ پختہ ارادہ کر رکھا تھا اور وہ ان کو دعوت بھی دے رہی تھی اور آپ منع کر رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس نے دروازے بند کر رکھے۔ گھر میں بہت سے دروازے تھے، اس نے سب دروازے بند کر رکھے۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے اور وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے دوڑی جا رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف کو بھاگ رہے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دونوں دوڑ رہے تھے، آگے پیچھے دروازے کی طرف کو چل رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے اس نے پکڑ لیا، اور جب وہ کرتا پکڑا تو اس سے وہ کھینچمتانی سے پھٹ گیا، بیچ میں سے چر گیا۔ اتنے میں جیسے وہ دروازے پر پہنچے، دروازے سے اس کا میاں شوہر آ رہا تھا، عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اس نے اپنے مکان میں ان کو ٹھکانہ دیا۔ جب عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بدل گئی، اپنی خفت چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو بے قصور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، جیسا کہ عورتوں کی چال ہوتی ہے، کرتی خود ہیں اور دوسروں کے نام لگا دیتی، تو وہاں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کہنے لگی کہ جو آدمی تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بدنیتی کا ارادہ کرتا ہو، اس کی سزا جیل کے سوا کچھ نہیں ہونی چاہیے، اس کی سزا تو جیل ہے، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے یا اس کو دردناک سزا دی جائے، یہ کہنے لگی وہاں پر۔ یعنی اس طرح اپنا آپ کو پیش کیا جیسا کہ وہ خود بے قصور ہے اور یوسف علیہ السلام ہی قصوروار ہے، لیکن اس کے شوہر نے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا یوسف علیہ السلام نیک نفس انسان ہے اور صالح ہیں، متقی پرہیزگار ہے، اور ایک زمانے سے وہ رہتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے گھر میں۔ تو عورت نے تو یہ کہہ دیا کہ ایسے شخص کی سزا جیل ہی ہونی چاہیے جو تمہارے گھر والوں پر ہاتھ اٹھائے، دست درازی کرے، برائی کا ارادہ کرتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے اوپر تہمت لگا رہی ہے اور الزام لگا رہی ہے، تو آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے بھی اپنا دفاع کرنا ضروری سمجھا اور یہ فرمایا کہ نہیں، اسی نے مجھ کو پھسلایا تھا اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے اسی نے پھسلایا، میرا کوئی ارادہ گناہ کا نہیں تھا۔ تو اسی سے یہ پتہ چلا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی پر کوئی الزام آ رہا ہو اور وہ بے قصور و بے گناہ ہو تو اس کو اپنا دفاع کرنا چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ مجرم بن کر خاموش رہے، حالانکہ وہ بے قصور اور بے گناہ ہو، اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی کہ نہیں میں بے قصور ہوں، اسی عورت نے دعوت دی، غلطی اسی کی ہے، میری غلطی نہیں ہے، تو اس کے شوہر نے یہ سن کر یقین تو کر ہی لیا ہوگا کہ آپ بے قصور ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس نے اپنی عورت کو کچھ نہیں کہا، اس وقت خاموش بنا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ کا انتظام فرما دیا، اور ایک گواہ نے وہ خود انہی کے خاندان کا ایک فرد تھا، ایک چھوٹے سے معصوم بچے نے گواہی پیش کر دی۔ لیکن گواہی تو وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو، اس بچے نے دیکھا بھی کچھ نہیں تھا، اس نے ایک ایسی بات پیش کر دی کہ اگر وہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس بچے نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر اس کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکا آگے ہوگا اور عورت پیچھے ہوگی، اور اس نے کھیچمتانی میں پیچھے سے کرتا پکڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت قصوروار ہے اور لڑکا بے قصور ہے۔ اور اگر کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بچنا چاہتی تھی اور لڑکے کی خطا تھی اور وہ اس کو کھینچ رہا تھا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکا قصوروار ہوگا اور عورت بے قصور ہوگی. تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ دیکھو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا آگے سے. اگر پیچھے کی طرف سے دامن پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بے قصور ہے اور عورت ہی خطا کار ہے, اور اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر لڑکی کی غلطی ہے اور عورت بے قصور ہے. چنانچہ جب سب نے دیکھا کرتا تو پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ نہیں خطا اسی کی ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور و بے گناہ ہیں. تو اس نے فوراً یہ بات کہی, جو اس کے زبان سے فوراً بات نکلی وہ یہ کہا یہ تو عورتوں کی مکاری ہے, جس کو ہم عورتوں کی چال کہتے ہیں, عورتوں کی چھل کہتے ہیں, کہ یہ تو عورتوں کی چال ہے کہ کام خود کرتی ہیں اور دوسروں کے نام لگا دیتی ہیں, یہ عورتوں کی مکاری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں تو ایک ہی عورت تھی, عورتیں جمع کی ضمیر استعمال فرمائی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ عورتوں کے مزاج کی طرف اشارہ ہے. اس میں قرآن کریم میں عورتوں کے مزاج کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اکثر عورتوں کا یہی مزاج ہوتا ہے, خود کرتی ہیں اور دوسروں کے نام لگا دیتی ہیں اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتی رہتی ہیں. عموماً عورتیں ایسی ہی ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا انہو من کیدکن, عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو عورتوں کی مکاری ہے کہ کرتی خود ہے اور دوسروں کے نام لگا دیتی اور بڑی چال باز ہوتی ہیں. پھر آگے خود بھی فرمایا کہ دیکھو عورتوں کا جو مکر ہے, فریب ہے, وہ بڑا خطرناک ہے, بہت بڑا ہے. وہ تو حدیث پاک کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ مردوں پر کوئی سخت فتنہ نہیں چھوڑا جو زیادہ سخت ہو اور مردوں کے لیے, عورتوں سے زیادہ. عورتیں بڑا فتنہ ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الدنیا واتقوا النساء, واتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے بھی بچو عورتوں سے بھی بچو, یعنی دونوں کو خوب دیکھ بھال کر استعمال کرو اور ان کی مکر و فریب میں مبتلا نہ ہو. یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. بنی اسرائیل کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ عورتوں کے اندر ہوا, اس کی شروعات عورتوں سے ہوئی. اسی طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے عید کی نماز کے لیے, غالباً عید یا بقرعید کی نماز تھی. عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں عورتوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا, عورتیں تھیں کسی جگہ پر, تو آپ وہاں ٹھہر گئے. آپ ان کو نصیحت کرنے لگے کہ اے عورتوں صدقہ دیا کرو, صدقہ نکالا کرو, مال خرچ کیا کرو, اس لیے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے. اکثر عورتوں کو دو وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے, کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے آپ نے دیکھا ہے ہم کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, کیونکہ تم جو عورتیں ہوتی ہو تم لعن تان خوب کرتی ہو, بچوں کو لعن تان کرنا, کوسنا, کاٹنا, لعنتیں بھیجنا, یہ بہت زیادہ کرتی ہیں عورتیں. بچوں کو بھی لعن تان کرتی ہیں, اپنے شوہر کو بھی لعن تان کرتی ہیں, گھر والوں کو بھی کرتی ہیں, دوسروں کو بھی. لعن تان کے الفاظ ان سے بہت زیادہ نکلتے ہیں. دوسری وجہ بیان فرمائی وتکفرن العشیر, کہ تم اپنے شوہر کی تم جو ہے ناشکری بھی بہت کرتی ہو. شوہر بیچارہ صبح سے شام تک تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے, تمہارے لیے محنت کرتا ہے, تمہارے لیے خون پسینہ بہاتا ہے, اور وہ تم کو لا کر بھی دیتا ہے, لیکن پھر تم اس کی ناشکری کہ میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ عورتوں کا حال ہے. ان کے لیے آپ 10 سال تک محنت کرتے رہو, 7 سال محنت کر لو, آخر میں آ کے یہ کہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے مجھے کچھ نہیں ملا. تو یہ عورتوں کی ناشکری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 وجہ سے میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا. پھر آگے آپ نے خود فرمایا ما رأیت اشد, میں نے تم عورتوں سے زیادہ عقل مند آدمی کی عقل کو ختم کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. آدمی بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت بڑا عقل ہوں, ہوشیار ہوں, سمجھدار ہوں, لیکن عورتیں ایسی چال باز ہوتی ہیں, شاطر مزاج ہوتی ہیں کہ اس کی عقل کا بھی بیوقوف بنا دیتی ہے, اس کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمجھدار بڑے بڑے ہوشیار آدمیوں کی عقل کو ختم کر دیتی ہیں عورتیں، اور تم سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا، اتنی زیادہ سخت جو عورت مردوں کی، بڑے بڑے ہوشیار مردوں کی بھی عقل کو ختم کر دینے والی ہو، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ عورتوں کا مکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ حدیث میں فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے، اس کا پھندا ہے۔ شیطان انہی کو جال بچھا کر عورتوں مردوں کا شکار کرتا ہے، لوگوں کا شکار کرتا ہے، ان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، آمادہ کرتا ہے، گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ آزادی ہے ہماری۔ اللہ نے جو پردے کا حکم دیا وہ اسی لیے دیا تاکہ وہ شیطان کا جال نہ بنے، لوگوں کا شکار نہ کریں، لوگوں کو گناہ میں مبتلا نہ کریں، لیکن وہ سمجھ رہی کہ نہیں، ہمیں کو گھوٹ کر رکھا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر جو ان کو نکال دیا گیا ہے اور وہ بے حیائی کی طرح پھر رہی ہیں، وہ شیطان کا ایک جال ہے۔ اب اس میں وہ اپنے جال میں کس کس کو پھنسا رہی ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے کس کس کا شکار کر رہا ہے، بس وہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا عورتیں شیطان کا جال اور پھندا ہیں۔ یہاں بھی عزیز مصر نے یہ کہا کہ یہ تو عورتوں کی مکاری ہے، اور دیکھو ان کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر اور اس گواہ کی گواہی کو سن کر عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ نہیں، یوسف بے قصور ہے اور یہی عورت قصوروار ہے۔ تو اس عورت سے کہا کہ عورت تو اپنے گناہ کی توبہ کر، استغفار کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کو جانے دو، اس سے اعراض کرو، یعنی اسی بات کو یہیں پر ختم کر دو، اس کو کوئی اور کسی سے مت کہنا۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے خاموش کر دیا، سمجھا دیا، کچھ نہیں کہا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو ہی خطا کار ہے، تو ہی غلطی پر ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں یہ جو فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ یہ کون تھا گواہی دینے والا؟ حالانکہ اس نے تو منظر دیکھا نہیں تھا۔ تو اس کے متعلق مستدرک حاکم میں ایک واقعہ نقل فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کیا کرتی تھی ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے وہ نیچے گر گئی، تو اس نے بسم اللہ پڑھا۔ اس کی فرعون کی لڑکی نے جب یہ بات سنی کہ بسم اللہ کہہ رہی ہے، تو وہ فوراً پوچھنے لگی تو نے کس کا نام لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا تو نے میرے باپ کا نام نہیں لیا؟ کیونکہ اس زمانے میں فرعون ہی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور فرعون ہی کو لوگ خدا کہا کرتے تھے، انا ربکم الاعلی۔ تو اس کی لڑکی کو تعجب ہوا کہ خدا تو میرا باپ ہے، تو اس نے میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا، بسم اللہ کیوں کہا اس نے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اپنے رب کا نام لیا، جو میرا بھی ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو اس کی لڑکی کو غصہ آیا، کہنے لگی یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بتا دو۔ تو اس نے بتا دیا۔ فرعون کو جلال آیا اور اس نے اس کو بلوا لیا، اس عورت کو کہا کہ یہ بھی آئے اور اس کے سارے بچوں کو لے کر آؤ، اور قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے۔ جب قتل کا ارادہ کر لیا تو اس عورت نے کہا کہ دیکھ میری حاجت ہے، کہ میری خواہش ہے، جب تو قتل کر ہی رہا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں اس کو دفن کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ایک ایک بچے کو لایا گیا اور اس کو قتل کرتا تھا، اس کو گڈھے میں ڈال دیا جاتا تھا یا آگ میں جو بھی ڈالتا تھا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا بچہ بچا، اس کا جو دودھ پیتا بچہ تھا، وہ اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا اے ماں صبر کر، تو حق پر ہے، اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ اس طریقے سے وہ اور وہ اس کی عورت وہ سب ختم ہو گئے۔ اسی حدیث کے اندر شروع میں یہ بھی آیا ہے کہ معراج کی رات، جس دن معراج کی رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، تو آپ کا گزر ایک ایسی جگہ پر سے ہوا کہ جہاں آپ کو بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔
آپ نے معلوم کیا دریافت کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو فرشتوں نے، بتانے والوں نے بتایا کہ یہ اس عورت کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ تو یہ وہی عورت تھی جس کی ہڈیوں کو وہاں دفن کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اس کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چل کر فرمایا کہ دیکھو 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے پن کے اندر، بچپن کے زمانے میں ہی، کم عمر کے اندر ہی بات کی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ تو وہی تھا جو کنگھی کرنے والی عورت تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اور ایک بچہ یہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے، جس نے یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر فرمائی اور ان کے لیے حق میں گواہی دی، وشہد شاہد، یہ بھی چھوٹا بچہ تھا۔ اور ایک جریج راہب کی برات ظاہر کرنے والا ہے، اور چوتھا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے بچپن کے اندر بات کی ہے۔ یعنی کم عمری کا زمانہ بات کا زمانہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خلاف عادت ان کی زبان سے بات کو ظاہر فرمایا تھا اور ان کی زبانوں پر کلام کو جاری فرمایا۔ یہ 4 بچے ہیں جن کا ذکر احادیث کے اندر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور وہ دونوں دروازے کی طرف کو دوڑے، وَاسْقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور اس عورت نے یوسف کے کرتے کو پیچھے کی طرف سے چیر دیا۔ اس مقام پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہو تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اس کسی نے کہہ دیا کہ اب تجھ کو مارا جا رہا ہے یا تجھ کو گناہ کرایا جائے گا، زنا کرایا جائے گا، لہذا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، نہیں، بچنے کی پوری کوشش کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو پورا مجبور کر دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے، کوئی اور تنہا، کوئی اور تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی، دروازے کی طرف کو بھاگے، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ ان کو اس کا شوہر سامنے سے آ گیا اور پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے راستہ بھی نکلتا ہے اور مدد ہوتی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہاں پر اس کی بیوی سے کہا گیا کہ تو خطا کار ہے، حالانکہ زنا تو ہوا نہیں، گناہ کچھ ہوا نہیں، تو غلطی کس بات کی؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں اصل گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اس عورت نے گناہ کا پختہ عزم کر لیا تھا، اور گناہ کا پختہ ارادہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور عمل سے بھی ظاہر ہو گیا، وہ دوڑی اور کرتا بھی پکڑا اس نے، یہ خود عمل بتا رہا تھا کہ اس کا پختہ ارادہ اور عزم تھا، تو عمل بھی پایا گیا، نیت بھی پائی گئی۔ تو نیت کرنا، پختہ ارادہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور عمل کر لینا یہ بھی گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنکھ کا زنا، دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، سننا یہ کانوں کا زنا ہوتا ہے، بات کرنا، بولنا یہ زبان کا زنا ہے، اور کسی عورت کو چھو لینا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور چلنا یہ بھی زنا ہے پیر کا۔ تو وہ عورت چلی ہے، دوڑی ہے، تو یہ چلنا بھی پایا گیا، عمل پایا گیا، اور نیت اور ارادہ بھی پایا گیا۔ تو زنا تو ضرور پایا گیا ہے، اس کا گناہ پایا گیا، اسی لیے اس کو توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان دونوں نے اس عورت کے سردار کو، آقا کو دروازے کے پاس پا لیا، یعنی ان کا سامنا ہو گیا، تو وہ کہنے لگی، بات بدل کر کہنے لگی کہ اس آدمی کی سزا جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سوا کچھ نہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسی عورت نے مجھ کو پھسلایا ہے اپنے مقصد کے لیے، اور اس عورت کی خاندان کے گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب اس کے کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ یہ تو عورتوں کی مکاری ہے، اور بے شک ان کا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اے یوسف، اس واقعے سے اعراض کرو، درگزر کرو،
اور اے عورت تو اپنے گناہ کی توبہ کر، یقیناً تو ہی خطا کار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مجھ کو